السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل روحانی علاج میں محسن احمد شیخ آپ کے ساتھ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک مل سکے۔ آج کا جو ہمارے ویڈیو ہے اس کا مقصد آپ کو سکس سینس کے بارے میں بتانا ہے۔ سائنس کے نزدیک سکس سینس وہ حص ہے جس میں آپ محسوس کر لیتے ہیں آنے والا خطرہ یا آنے والا کوئی ایسا معاملہ جو آپ کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اچانک آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے ہاں ایسا ابھی تھا کہ اس کام سے نقصان ہوگا اس لیے میں ٹھہر گیا، ہاں ایسا تھا کہ اس کام سے فائدہ ہوگا اس لیے میں نے کر لیا۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری سکس سینس بہت زیادہ مضبوط ہے، مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ کئی لوگوں کی سکس سینس جو ہے وہ نہایت کمزور ہوتی ہے۔ دراصل سائنس کے مطابق سکس سینس جو ہے وہ ذہنی طور کے اوپر، دماغی طور کے اوپر کچھ ایسے معاملات ہیں کہ اس کے اندر سوچ سے اس کا تعلق دیا گیا ہے، مگر اس فقیر کی کچھ تحقیق جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمام باتیں جو ہیں لوہے قلم پر لکھ دی ہیں، یعنی قیامت تک دنیا بننے سے، تمام کائنات بننے سے، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے لے کر تمام مخلوقات کو روز قیامت اٹھانے تک تمام معاملات جو ہیں لوہے قلم پر لکھ دیے گئے۔ کون کب پیدا ہوگا، کون کب مرے گا، کون کیا کیا کام کرے گا، کتنی نیکیاں کرے گا، کتنی بدیاں کرے گا، کون کس کی مدد کرے گا، کون کس سے مدد لے گا، کون دھوکہ دے گا، کون احسان کرے گا، تمام معاملات جو ہیں لوح قلم پر لکھ دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے گرد فرشتوں کا ایک گھیرا رکھا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے ہر نفس کے ساتھ ایک جان کو پیدا کیا۔ حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے ایک شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اوپر فرشتے بھی مختص کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہم تک پہنچاتے ہیں۔ جب لوح قلم پر لکھے ہوئے معاملات فرشتے ہمارے دل تک پہنچاتے ہیں اور وہ میسج ہمارے دماغ تک پہنچ رہا ہوتا ہے، تو شیطان جو کہ حدیث مبارکہ کے مطابق مینڈک کی شکل میں ہماری پیٹھ پر بیٹھا ہے، جس کی سونڈ جو ہے یعنی ناک جو ہے وہ مچھر کی طرح ہے، وہ ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتی ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ اس کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی بات جو فرشتے ہمارے دلوں پہ ڈالیں، اچھی بات کہی جاتی ہے، اسے ہم الہام کی ایک شکل بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ولیوں میں الہام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا پیغام بھی الہام کہلاتا ہے، اور لوح قلم پر لکھے ہوئے تمام معاملات بھی الہامی صورت کہا جا سکتا ہے انہیں بھی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ لوح قلم کے معاملات جو ہیں وہ فرشتے ہمیں آ کر کس طرح سے بتائیں گے۔ تو سورہ جن میں بھی اس قسم کی جو ہے آپ آیات کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں کہ جو جنات تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آسمان پر جایا کرتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے کان لگا کر چپکے سے، اور زمین پر آ کر راہبوں کو، یعنی کہ جو ان کے راہب تھے جن کے قبضے میں وہ ہوتے تھے، انہیں بتایا کرتے تھے۔ تو راہب اپنے قریب والے لوگوں کو بتاتے تھے کہ تم فلانا محلے میں، فلانے علاقے میں فلانا شخص مرنے والا ہے یا فلانا بیمار ہونے والا ہے۔ دراصل اس راہب کا اس میں کچھ نہیں ہوتا تھا، شیاطین جو باتیں فرشتوں سے سن کر آتے تھے تو وہ بتایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ فرشتے وہ باتیں کیسے جانتے تھے؟ تو فرشتے لازمی سی بات ہے اللہ کے حکم سے ہی وہ باتیں جانتے تھے، اور وہ باتیں جو ہے لوح قلم پر لکھی ہوئی ہوتی تھی۔ لکھی ہوئی باتیں جو لوح قلم پر موجود ہیں وہ فرشتے جانتے ہیں، اسے پڑھ سکتے ہیں، ان کی وہاں تک رسائی ہے،
اور وہ ان باتوں کو لے کر آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں، اور ان باتوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے دلوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اگر وہ شخص نیک ہوتا ہے، بہت زیادہ جو ہے متقی پرہیزگار بھی ہوتا ہے، تو ان باتوں کو بآسانی سمجھ جاتا ہے، ان کو ایز الہام لیتے ہوئے ان باتوں پر عمل کرتا ہے، اور ہم جیسے گناہگار لوگ ان باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ جب ہمارے دلوں پر اس قسم کی بات ڈالی جاتی ہے تو شیطان اپنا وسوسہ ڈالتا ہے، اپنی سون ہمارے دلوں پر پیوست کرتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے کہ جو بھی میسج آ رہا ہے وہ غلط ہے، آپ کو جو ہے وہ یہ کام نہیں کرنا۔ جب وہ وسوسہ ڈالتا ہے تو جو دل سے ایک کانٹیکٹ ہے جو دماغ کی طرف جاتا ہے، جو ایک سیٹلائٹ سسٹم ہے، اور آپ اس کو جو ہے پروسیسر بھی کہہ سکتے ہیں، ریم بھی کہہ سکتے ہیں، ایک آپریشنل سسٹم ہے جو دماغ ہے، جو پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، اس تک وہ میسج پہنچتا ہے۔ اب اگر جو میسج آپ تک فرشتوں نے پہنچایا اس میں شیطان کا وسوسہ شامل ہوگا تو آپ کا دماغ وہی عمل کرے گا جو عمل شیطان کی طرف سے ہوگا، اور اگر اس میں شیطان کا وسوسہ شامل نہیں ہوگا اور خالصتاً وہ معاملہ ہوگا جو فرشتوں نے آپ تک پہنچایا اور آپ نے اسے شیطان کے وسوسے سے دور رکھا اور وہ کلمات ادا کیے جس سے شیطان دفع ہوتا ہے، دور بھاگتا ہے، تو آپ کے دماغ تک صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت آئے گی، آپ کے دماغ میں وہ باتیں آئیں گی جس سے آپ صحیح ڈیسیجن لے سکتے ہیں، صحیح باتیں سوچ سکتے ہیں، صحیح عمل کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا دماغ صحیح بات سوچے گا، صحیح عمل کرے گا، تو انشاءاللہ عزوجل آپ کے دیگر جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی بآسانی نپٹ جائیں گے۔ آپ دو لوگوں کے درمیان جھگڑے اور فساد کو بھی ختم کرنے میں ثابت قدم ہو سکتے ہیں، مددگار ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے کاروباری معاملات میں بھی جو ہے بہت اچھے ہو سکتے ہیں۔ آپ کا دماغ جو ہے آپ کو نمازوں کی طرف، روزوں کی طرف، دین کے کاموں کی طرف لے کر جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے دل پر جو الہام آیا، جو پیغام آیا، اس میں شیطان کا وسوسہ شامل ہوا اور آپ نے اسے ایکسپٹ کیا، تو آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کو نماز، روزوں اور نیک کاموں سے دور لے جائے گا اور گناہوں کی طرف راغب کرے گا۔ تو سکس سینس دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوح قلم پر لکھی ہوئی وہ تمام باتیں ہیں جو فرشتوں کے ذریعے آپ کے دلوں تک پہنچائی جاتی ہیں، اور وہ باتیں روزے محشر تک کے لیے لکھ دی گئیں اور قیامت تک کے لیے لکھ دی گئیں، اور یہ کائنات بناتے ہوئے وہ باتیں قلم کے ذریعے ایک تختی پر لکھ دی گئی، ایک لوح پر لکھ دی گئی، جو باتیں آپ کے دلوں تک آتی ہیں، اور وہی سکس سینس ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو بھی معاملات ہونے والے ہیں وہ ہم جانتے تھے یا ہم نے ایسا سوچا تھا، اور لوح قلم کے یہی معاملات خوابوں کے ذریعے بھی آپ کے دلوں میں اشارتاً بتائے جاتے ہیں۔ اب وہ لازمی نہیں ہوتا کہ ورڈ ٹو ورڈ ہی بتایا جائے، اس کے الگ الگ اشارے ہوتے ہیں۔ خوابوں کے معاملے میں ہم انشاءاللہ آئندہ تو نہیں، بہت جلد ویڈیو بھی دیں گے کہ خواب کیا ہے اور کس طرح سے انسان کو آتے ہیں، اچھے اور برے خوابوں میں فرق وغیرہ کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو سکس سینس کے بارے میں آج ہمیں معلوم ہوا۔ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور جو بھی ویڈیوز انہیں لائک کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔